آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ افریقہ کے مابین عارضی جنگ بندی میں توسیع پر معاہدہ طے، امریکی حکام کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب، تاہم ابھی کچھ کہنا ہوگا قبل از وقت، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان۔ کرناٹک میں وزیر اعلیٰ ہوئے مستعفی، سدرامیا کا استعفیٰ گورنر تھاور چند گہلوٹ نے کیا منظور۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امن مذاکرات کو لے کر پاکستان کی کوششوں پر کی تعریف، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کیا شکریہ ادا۔ راجوری کے گھنے جنگلات میں عسکریت پسندوں اور فوج کے مابین جاری تصادم، 7ویں روز میں داخل، فورسز نے وسیع علاقے کا کر رکھا ہے محاصرہ۔ بڈگام نادیگام ہالٹ کے قریب ریلوے لیول کراسنگ ٹریک پر اپ گریڈیشن کے باعث کراسنگ 4 دن کے لیے تمام قسم کی گاڑیوں کے آمد رفت کے لیے رہے گی مکمل بند، جنوبی ریلوے نے نوٹیفکیشن کی جاری۔ جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس علی محمد ماگرے سپریم کورٹ آف انڈیا میں لیگل سروسز کمیٹی SCLSC کے سینئر پینل کونسل کے طور پر ہوئے نامزد۔ اور جون سے شروع ہونے والے مونسون میں ملک بھر میں معمول سے کم بارشیں ہونے کا امکان، محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی جاری۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ ایران کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے مابین جاری امن مذاکرات معاہدے کے قریب ہے، تاہم ابھی بھی چند اہم نقطوں پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر نے کہا کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ کب یا اگر دونوں فریق کسی معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے ذریعے عارضی جنگ بندی میں مزید 60 دنوں کی توسیع ہوگی اور ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل پر بات چیت کا آغاز ہوگا۔ ذرائع کے مطابق یہ معاہدہ آبنائے حرمز سے غیر محدود گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور ایران کو تنگ بحری گزرگاہ سے بارودی سنگیں ہٹانے کے لیے 30 دن کا وقت فراہم کرے گا۔ کرناٹک کے گورنر نے وزیر اعلیٰ سدرامیا کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا کی جانب سے استعفیٰ سونپے جانے کے ایک دن بعد ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوٹ نے جمعے کے روز وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کیا ہے۔ راج بھون سے جاری ایک بیان کے مطابق گورنر نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کیا ہے اور ان کی قیادت والی کابینہ کو بھی فوری طور پر تحلیل کر دیا ہے۔ تاہم حکم نامے کے مطابق جب تک نہ متبادل کا انتظام ہو جائے گا تب تک سدرامیا وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ واضح رہے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کو کانگریس ہائی کمان نے جمعرات کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو جائے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک بیان میں ایران اور امریکہ کے مابین تنازع کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ اور ایران کے مابین کسی حد میں امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے عارضی جنگ بندی میں اضافے میں توسیع پاکستان کی ثالثی کی مؤثر کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ راجوری میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن 7ویں روز میں داخل ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹوں کو پکڑنے کے لیے وسیع جنگلاتی علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ تفصیلات کے مطابق راجوری کے مغلان جنگلات علاقے میں فوج اور عسکریت پسندوں کے مابین 7ویں روز بھی آپریشن جاری رہا، تاہم ابھی تک کسی ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے۔ ملیٹنٹوں کو پکڑنے کے لیے مزید فوجی کمک کو علاقے کی طرف روانہ کیا گیا، جبکہ علاقے کے تمام انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو پہلے ہی سیل کر دیا گیا ہے۔ گھنے جنگلات ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کو کافی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اس دوران عسکریت پسندوں کو پکڑنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی کام پر لگائے گئے۔ بڈگام نادیگام ہالٹ کے قریب ریلوے لیول کراسنگ ٹریک کی اپ گریڈیشن کے باعث گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے 4 دن کے لیے کراسنگ کو بند کر دیا گیا ہے۔ شمالی ریلوے کی جانب سے جاری ایک عوامی نوٹس کے مطابق بڈگام اور مظہوم کے درمیان واقع یہ کراسنگ آج سے پیر یعنی یکم جون شام 8 بجے تک مجموعی طور پر 96 گھنٹوں کے لیے تمام قسم کی گاڑیوں کی نقل و حرکت کے لیے مکمل طور پر بند رہے گی۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس علی محمد ماگرے کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں لیگل سروسز کمیٹی SCLSC کے سینئر پینل کونسل کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ جسٹس ماگرے کا نام ان 164 سینئر وکلاء کی فہرست میں شامل ہے جنہیں سپریم کورٹ لیگل سروسز کمیٹی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کمیٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے 72ویں اجلاس میں متفقہ طور پر لیا گیا، جو رواں سال 21 مارچ کو منعقد ہوا تھا۔ یہ تمام سینئر وکلاء کمیٹی کے لیے اپنی خدمات مکمل طور پر بلا معاوضہ بنیادوں پر انجام دیں گے، جبکہ ان کی تقرری 15 مئی 2024 سے مؤثر ہو چکی ہے۔
محکمہ موسمیات IMD نے سال 2026 کے جنوب مغربی مانسون سے جون سے ستمبر کے لیے اپنی دوسری طویل مدتی پیش گوئی جمعہ کے روز جاری کر دی ہے۔ اس کے مطابق ملک کے کئی اہم حصوں میں اس سال مانسون کی بارشیں معمول سے کم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں مانسون طویل مدتی اوسط کا 90% رہ سکتا ہے۔ یہ صورتحال معمول سے کم مانسون کو بتائی جاتی ہے۔ محکمہ کے مطابق اس فیصد میں 4% کی کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہاں بتایا کہ شمال مشرقی ہندوستان میں مانسون کی صورتحال معمول کے مطابق رہنے کا امکان ہے، جہاں طویل مدتی اوسط کو 94 سے 106% تک بارش ہو سکتی ہے، جبکہ شمال مغربی ہندوستان میں مجموعی طور پر بارشیں معمول سے کم، طویل مدتی اوسط کے 92% سے بھی کم رہنے کا خدشہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔